السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں اگر نکاح کی مجلس ہونا تو نکاح کی مجلس میں بھی نکاح جیسے پروفاؤنڈ ورڈ کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ نکاح ہے کیا چیز، ورنہ شادی کے لیے تو تزوجو کا لفظ بھی ہو سکتا تھا، یعنی شادی کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فن کے حقوق کا لفظ قرآن میں ذکر کیا ہے، تو ضرور نکاح کے لفظ کے اندر کوئی گہرے معنی موجود ہیں ہماری زندگی کے لیے، بالخصوص میاں بیوی کے لیے۔ نکاح اصل میں کہتے ہیں دو چیزوں کا مل کر یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا مل کر ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو جانا۔ مثال کے طور پر اہل عرب کے ہاں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ ہوتی کہ ایک درخت اس طرف کھڑا ہے، دوسرا درخت اس طرف کھڑا ہے، دونوں درختوں کی شاخیں جب آپس میں مل جاتی، گتھ مت ہو جاتی، تو عرب لوگ کہتے تناکح الاشجار، یعنی دونوں درختوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ تو نکاح کا لفظ بتا رہے کہ میاں بیوی کو آپس میں اس طرح جڑ کے رہنا چاہیے کہ ان کی ایک گھنی چھاؤں بنے جس کے نیچے ایک بہترین نسل پروان چڑھے۔ دوسرا نکاح کی ایک صورت ہوتی تھی عرب لوگوں کے ہاں، جب بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں زمین کے سینے پر گرتیں اور زمین جو مٹی ہے وہ اس کو اپنے اندر جذب کرتی، تو لوگ کہتے ہیں نکح المطر الارض، یعنی بارش نے زمین سے نکاح کر لیا۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس لفظ کے اندر، نکاح کے لفظ کے اندر اس میں ہمارے لیے یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ جس طرح پانی جب آسمان سے برسا تو پانی کی خاصیت کیا ہے، فطرت کیا ہے؟ گیلا ہونا، پانی گیلا ہوتا ہے۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ خشک ہونا۔ پانی نے اپنی خاصیت چھوڑی اور مٹی بنا، اور مٹی نے اپنی خشک فطرت چھوڑی اور وہ گیلی ہو گئی پانی کے آنے کی وجہ سے، دونوں آپس میں اس طرح مل گئے۔ تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے حقوق پر کمپرومائز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی میری بیوی میرے بارے میں یا مجھے ایسی بات کہتی ہے جو میری طبیعت کو جچتی نہیں ہے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں یہ میری نیچر نہیں ہے، یہ میری فطرت نہیں ہے، اس نے کیوں یہ بات مجھے کہی ہے۔ تو ایسے میں ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کمپرومائز کریں، اپنے ایک دوسرے کے احساسات، جذبات اور ان کے خیالات کا احساس رکھیں۔ تیسرا نکاح کا معنی ہوتا ہے جب آنکھوں پر نیند طاری ہو جائے اور سلا دے، تو لوگ کہتے تھے نکح النعاس عینیہ، کہ اونگ نے یا نیند نے اس کی آنکھوں سے نکاح کر لیا۔ یہ لفظ نکاح اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں کہ ایک دوسرے کو سکون کی نیند سلائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ادھر منہ کر کے سویا ہوا ہے، دوسرا ادھر منہ کر کے سویا ہوا ہے، جھگڑا، گالم گلوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سکون کی نیند ایک دوسرے کو سلائیں۔ اور چوتھا اور آخری معنی نکاح کا، اور وہ ہے اعتماد۔ نکح الرجل امرأتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر اعتماد کر لیا۔ نکاح کا لفظ بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کو، اسپاؤس کو آپس میں اعتماد ایک دوسرے پر ہونا چاہیے۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے نا اس جوڑے کے اندر، تو یہ رشتہ تڑام سے نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ کبھی بھی ایک دوسرے کا اعتماد نہیں کھونے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے اس لفظ سے ہماری زندگی کے لیے جو اسباق نکل رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔